شکریہ کہ آپ بھی آئے اور ذرا یہ گفتگو بڑی حساس قسم کی ہے، اور وہی بات ہے کہ میری بات محبت ہے، میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ شفیق صاحب، آپ سے اگر ہم آغاز کریں کہ علم کی تقسیم جو ہے وہ ایک بہت اہم ذمہ داری بھی ہے، ایک مطلب کار ثواب بھی آپ اس کو کہہ لیجئے، تو درس و تدریس سے وابستگی کا جو تعلق ہے وہ آپ کے نزدیک کار خیر ہے یا اس کو آپ پیشہ سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کے پروگرام کے اندر شرکت کا موقع ملا۔ حقیقت میں بحیثیت مسلمان جب ہم علم کی بات کرتے ہیں، معلم کی بات کرتے ہیں، شاگرد کی بات کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم جو مسلمانوں کے لیے ایک ضابطہ حیات ہے، دستور ہے، ایک روشنی ہے، اس کی ابتدا ہی لفظ اقرا کے ساتھ کی تھی، سبحان اللہ، پڑھنے کے ساتھ، پڑھائی کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ۔ جی اور اس کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اپنی جو شان قرآن نے بھی ذکر کی کہ یعلم الکتاب والحکمہ، یہ نبی ہم نے بھیجا کہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وہاں بھی لفظ تعلیم کا استعمال کیا۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں بعثت معلما، اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے معلم کی ایک ذمہ داری دے کے دنیا کے سامنے مبعوث کیا ہے۔ تو جب ہم علم کی، اساتذہ کی، تعلیم کی، ان دوسرے معاملات کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات سب سے پہلے ضرور آتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ نام ہی تعلیم کا ہے، اور ایک مسلمان اگر وہ تعلیم سے دور ہے تو سمجھے روشنی سے دور ہے۔ اور آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جو ہماری پسماندگی کی وجہ، لوگ تو بے شمار اسباب بیان کرتے ہیں، لیکن میں اس کی ایک وجہ جو سمجھتا ہوں وہ تعلیم کے اندر، جب مسلمان تعلیم کے اندر اوپر تھے تو مسلمان ہر لحاظ میں صاحب عزت تھے۔ اور اس کی مثال ایک اس دور کے دوسری صدی کے بہت مشہور محدث سفیان بن عیینہ کی میں دیتا ہوں کہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی مثال جو ہے تعلیم کے حوالے سے دارالاسلام اور دارالکفر کی ہے، کہ اگر مسلمان کے پاس تعلیم ہوگی تو مسلمان عزت اور آبرو کے ساتھ زندگی گزارے گا، اگر نہیں تو پھر فرمایا کہ جاہلیت ان کو دبوچ لے گی، اور جب کسی قوم کو جاہلیت دبوچتی ہے تو پھر وہ قوم کسی قابل نہیں رہتی، کسی قوم نہیں رہتی۔ اور اس کے بعد پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم، کیونکہ معلم تھے، تعلیم کے حوالے سے اپنی امت کو درس دے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات یہ ارشاد فرمائے، لوگوں من سلک طریقا یلتمس فیہ العلم سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی تعلیم کے راستے کے اوپر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت تک یا کامیابی کے راستے تک پہنچنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور اس کی پھر آپ نے عملی ثبوت ایسے دیا امت کے سامنے سبق کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے کار خیر کی بات کی، میں اپنے آخری جملہ کہوں گا اس کے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو سب سے اہم واقعات آئے وہاں میں ہمیں تعلیم ہی کا درس ملتا ہے کہ سب مسلمانوں کے اندر سب سے پہلی جو عظیم جنگ تھی وہ جنگ بدر تھی، اور بدر کے قیدیوں کا جس کا مسئلہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی شرط لگائی، میں جو تو فدیہ دے کے جرمانہ دے کے جا سکتے چلے جائے، جو نہیں وہ مدینہ کے 10 بچوں کو تعلیم دے دے، اور تعلیم میں فرمایا ان کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دے۔ تو لکھنا اور پڑھنا یہ اس قوم کے لیے انتہائی ضروری تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں علم حاصل کرو، قرآن کا علم، دوسرے علوم، اور پھر اس کی عملی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دی کہ زید رضی اللہ عنہ کو آپ نے عبرانی زبان خاص طور پر سیکھنے کے لیے ان علاقوں کے اندر بھیجا تاکہ مدینہ کے لوگ کسی قسم کے علوم کے اندر مہارت سے وہ دور نہ رہیں، صرف علم ہی حاصل نہیں، علم کے اندر مہارت حاصل کریں۔ اس کے بعد پھر ہم دوسری طرف آتے ہیں قرآن کی طرف، قرآن اقرا کے لفظ سے آغاز ہوا، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن پڑھنے والا جانتا ہے کہ کوئی بھی رکوع ایسا کوئی خالی نہیں ہوگا جہاں رب العالمین نے انسان کو غور و فکر، تفکر، تدبر، عقل، ان چیزوں کا بار بار استعمال کیا کہ مسلمان مہارت حاصل کرے، غور و فکر کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، جستجو کے ساتھ دین کا متلاشی بن جائے، علم کا متلاشی بن جائے۔ اور ہم جانتے ہیں جیسے کہ مسلمان علم کے لحاظ سے عروج کے اوپر تھے تو ایک ایک آدمی علم کے اندر کس قدر وہ تخصص جس کو ہم کہتے ہیں اسپیشلائزیشن وہ حاصل کرتا ہے، اس کے لیے سفر، اس کے لیے پیسہ، بھوکا رہ کے جو قومیں بھوکا رہ کے تعلیم حاصل کرتی تھی تو دنیا کے اندر عزت حاصل کرتی، تو علم یہ پیشہ نہیں، علم کسی قوموں کے عروج و زوال کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کے اندر جس وقت کار خیر ہوگا، اخلاص ہوگا، محنت ہوگی، یقینی طور پر اس قوم کا ہر فرد وہ پھر روشنی کی صورت میں وہ دنیا کے سامنے آئے۔ شفیق صاحب، آپ کی بات سے ایک نیا پہلو شاید صاحب سے بڑا خوبصورت پہلو ایک سامنے آیا جس کو میں اس سے پہلے نہیں سمجھ پایا تھا، کہ گویا جو تعلیم دینا، درس دینا، تدریس کا یہ شعبہ اختیار کرنا، یہ اس کا دوسرا اگر آپ یہ پہلو دیکھیں تو یہ بہت بڑا اعزاز بھی ہے کہ سنت نبوی بھی ہے،
یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ٹائٹل کیا ہے؟ معلم. اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا. اور اس کی پھر ایک سمپل مثال آپ نے کیا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع فرماتے ہیں نزل اللہ عبدا سامع مقالتی. اب دیکھیں دنیا کے اندر کوئی آدمی کسی کے لیے کوئی بیسٹ وشز کہہ دے, کوئی اچھے کمپلیمنٹ دے دے, لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ہمیشہ خوش خرم رکھے. اب دعا دے کون آدمی؟ میں سامع مقالتی, جس نے میرے ایک جملہ کو سنا, پھر اس کو یاد کیا, پھر اس کے بعد دوسروں تک پہنچا دیا. سو تعلیم اور پھر اس کے بعد ابلاغ. یعنی کہ آدمی اپنے علم کو اپنی ذات تک رکھے, پھر اس کا ابلاغ. دونوں چیزیں جس وقت آتی ہیں تو معاشرے کے اندر ایک خوبصورت جو علم کی روشنی پھیل جاتی ہے. لیکن شفیق صاحب اس میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ جو آپ کا خیال کیا ہے کہ چونکہ ابھی آپ طالب علمی کے دور سے بھی گزرے ہیں اور آپ مولم بھی ماشاءاللہ, آج کا جو مولم یا مولمہ ہے وہ جو اپنے معاملات ہوتے ہیں یا اپنا جو کردار ہے, ٹیچر کا جو کریکٹر ہے سوسائٹی میں, اس سے پوری طرح انصاف کرتا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں نہیں. اس کی بے شمار وجوہات ہیں. مساجد کے حوالے سے ایک علیحدہ موضوع ہے, سکولز کے حوالے سے ایک علیحدہ موضوع ہے. اور اس کے بعد جب معلمین جو سامنے آتے ہیں جو کہ دین, علم کو, دین کو اور پھر دوسری ساری تعلیمی کے جتنے بھی سسٹم ہیں ان کو صحیح معنی میں سمجھنے والے ہوتے ہیں تو یقینی طور پر وہ اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور جو لوگ ابھی اس معاملے میں اتنے اسپیشلائزیشن کا درجہ نہیں رکھتے, وہ بعض معاملات کے اندر جب کمزوری دکھاتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ پھر آہستہ آہستہ روشنی سے دور انسان ہوتا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں 4 چیزیں ہیں جو ہمیں دین کے حوالے سے تعلیمی طور پر ملتی ہیں. پہلی بات ہوتی ہے مرکز تعلیم, کہ جہاں پہ آپ تعلیم دے رہے ہیں اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے. اس کے بعد پھر وہاں جو طلباء آ رہے ہیں ان کا آپ کے ساتھ کیسا تعلق ہے اور وہ کتنے شوق کے ساتھ آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو آپ تعلیم دے رہے ہیں نصاب تعلیم, تیسری بات اس کا معیار کیا ہے. اور چوتھی چیز ہے کہ جب آپ نے ان لوگوں کو تعلیم دے دی اور انہیں پھر آگے کیسے اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا, خود عمل کیا اور دوسروں تک. تو جب تک چاروں چیزیں کے اندر ہم اس کے درجے تک نہیں پہنچتے جو مہارت, اس وقت تک مکمل کامیابی نہیں. وہ جو استاد اور شاگرد کے درمیان جو ایک تعلق ہے اس پہ میں آپ سے بات کروں گا. ذرا میں شاہد صاحب سے ایک بات پوچھ لوں کہ شاہد صاحب آپ نے قانون پڑھا, دین پڑھا, اور پھر یہ ہوا کہ آپ جیسے میں نے